ویڈیو میں ایک بھیانک رات کا پراسرار قصہ۔ فیصل آباد کے دیہاتی علاقے میں کچے پکے مکانات کی آڑی ترچھی لائنیں تھیں، گلیاں ناہموار تھیں، لوگوں نے شادی بیاہ کے لیے مشترکہ بیٹھک بنا رکھی تھی۔ اس دیہات کا نام سمندر پور تھا۔ یہاں کے لوگ کم پڑھے لکھے اور غریب تھے۔ یہاں کی اکثر آبادی غربت کی سطح سے بھی نیچے زندگی بسر کر رہی تھی۔ لوگ ملنسار اور مخلص تھے۔ محمد افتخار کا گھر بھی اسی دیہات میں تھا۔ اس کے 2 ہی بیٹے تھے، ایک اپاہج تھا جس کا نام طفیل تھا، جبکہ دوسرے کا نام ذوالقرنین تھا، جو اچھی خاصی شکل و صورت رکھنے کے علاوہ ذہانت سے بھی مالا مال تھا۔ نزدیکی قصبے میں پرائمری اسکول تھا، جہاں مختلف گاؤں اور دیہاتوں سے بچے تعلیم کے زیور سے آراستہ ہونے کے لیے آتے تھے۔ پرائمری پاس کرنے کے بعد وہاں مزید تعلیم کا کوئی رواج نہ تھا۔ لوگ اپنے بچوں کو مزید تعلیم دلوانے کی بجائے کام اور مزدوری پر لگانے کو زیادہ ترجیح دیتے تھے۔ یہ 70 کی دہائی تھی۔ ذوالقرنین پرائمری پاس کر کے ایک دفتر میں ملازم ہو گیا۔ گھر والوں نے جشن منایا۔ وہ ہر ہفتے فیصل آباد سے اپنے گھر اپنے ماں باپ اور بھائی سے ملنے آیا کرتا تھا، اور یوں دن مہینوں اور مہینے سالوں کا روپ دھار کر گزرتے چلے گئے۔ ذوالقرنین فطری طور پر سلجھو اور نرم طبیعت کا مالک تھا۔ اس نے کبھی کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کیا تھا۔ اس کی والدہ سمینہ بی بی نے اس کی تربیت کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی۔ اس کا باپ محمد افتخار دمے کا مریض تھا۔ احتیاط اور علاج معالجہ نہ ہونے کی وجہ سے ایک رات سردی کی وجہ سے اس کی سانس کا مسئلہ ہوا اور وہ ملک عدم سدھار گیا۔ اب ذوالقرنین پر دوہری ذمہ داری آن پڑی تھی۔ معذور بھائی طفیل اور والدہ سمینہ بی بی کی زندگیوں کا پہیہ چلانا اس کی ذمہ داریوں میں شامل تھا، اور وہ یہ فریضہ بڑی سنجیدگی سے ادا کرنے لگا۔ اس کی نوکری کے 10 سال مکمل ہوئے تو اس کی خالہ زاد اسما سے اس کی شادی کر دی گئی۔ ذوالقرنین کو اللہ تعالیٰ نے یکے بعد دیگرے 2 بیٹوں اسد اور سلیم سے نوازا۔ ذوالقرنین جونیئر کلرک تھا اور کبھی کبھار دور پار علاقوں میں مختلف احکامات پہنچانے کے لیے بطور نائب قاصد بھی کام کرنا پڑتا تھا۔ چپڑاسی نے ذوالقرنین کو صاحب کا پیغام پہنچایا کہ دفتر میں حاضر ہوں، اہم کام ہے۔ جلدی سے ذوالقرنین اپنے صاحب کے آفس پہنچا تو احکامات سن کر اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ زمینوں کی خرید و فروخت اور مالیہ آبیانہ جیسے امور اس دفتر کے ذریعے سر انجام پاتے تھے، اور بعض اوقات چٹھیاں پہنچانے کے لیے بہت کم ملتا تھا۔ یہ ایک گاؤں کے چودھری اللہ یار کا اطلاع نامہ تھا جو ہر حالت میں اگلی صبح اس تک پہنچانا تھا۔ دوپہر کے 2 بج چکے تھے۔ جنوری کے دن چل رہے تھے۔ ماحول میں خاصی خنکی تھی۔ بادلوں نے پوری طرح سے آسمان کو لپیٹ رکھا تھا۔ خنک ہواؤں نے ماحول کو یکبستہ بنا دیا تھا۔ اس گاؤں میں جانے کا راستہ کچا تھا، زمین ریتلی، اور سونے پر سہاگا یہ کہ اس راستے کے اطراف گھنے درخت جنگل کا سما پیش کرتے نظر آتے تھے۔ دفتر فیصل آباد شہر میں تھا، اور اس گاؤں تک پہنچنے کے لیے کم از کم 10 گھنٹوں کا سفر درکار تھا۔ وہاں جانے کے لیے صرف پیدل سفر ہی کیا جا سکتا تھا۔ چونکہ ذوالقرنین صوم و صلات کا پابند تھا، ہر وقت کسی کی مدد کے لیے بھی تیار رہتا تھا، تو حسب عادت اس نے عصر کی نماز ادا کی اور ضروری کاغذات کا چھوٹا سا چرمی بیگ اور لمبا کوٹ پہن کر اللہ کا نام لے کر سفر پر روانہ ہو گیا۔ آج اس کو گھر جانا تھا، لیکن باامر مجبوری اس نے گھر کی طرف پیغام بھجوا دیا اور صورتحال بھی بتا دی تاکہ کسی بھی قسم کے انتظار کی زحمت سے گھر والوں کو بچایا جا سکے۔ ذوالقرنین خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ ذہین، نیک دل اور شریف نوجوان تھا۔ اس کو قرآن پاک کی کئی صورتیں بما ترجمہ یاد تھیں، اور اس کی عادت تھی کہ اپنے سینے والی جیب میں اکثر وہ قرآن پاک کا چھوٹا سا نسخہ رکھتا تھا۔ فیصل آباد شہر سے نکلتے نکلتے اس کو شام ہو گئی۔ نماز مغرب ادا کرنے کے بعد اور گاؤں کھو عاقل خان کی طرف روانہ ہو گیا۔ سردی کی شدت میں آہستہ آہستہ اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ عشاء کی نماز کا وقت قریب ہو چکا تھا۔ یہ فیصل آباد شہر کی سب سے قدیم مسجد تھی، جس میں ٹوائلٹ وغیرہ کی تنصیب کا انتظام تھا۔
ذوالقرنین نے رات کے سفر کی نسبت سے تازہ وضو بنایا اور بالکل خشوع و خضوع سے نماز عشاء ادا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سفر کی مشکلات سے نبردآزما ہونے اور صحیح سلامت گھر واپس آنے کی دعا کی۔ اپنی روٹین کے مطابق دعا کے اول آخر درود پاک کے گجرے بارگاہ رسالت میں پیش کرنا بھی وہ نہ بھولا۔ بادلوں نے سیاہ رات کو گھپ اندھیرے میں بدل دیا تھا۔ کھو عاقل خان کا راستہ سامنے تھا اور رات کے 9 بج چکے تھے۔ ذوالقرنین کو تھکاوٹ تو محسوس ہو رہی تھی، لیکن اس نے اپنے رزق کو بھی حلال کرنا تھا۔ وہ راستے پر چلتا جا رہا تھا۔ گاؤں کھو عاقل خان کم از کم 30 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود تھا، جو اس نے ہر حالت میں صبح تک طے کرنا تھا۔ لنڈے سے لیا کیا اوور کوٹ گرم تھا، لیکن ٹھنڈی ہوا کوٹ کی تہوں کو چیر کر بھی اس تک پہنچ رہی تھی۔ کوٹ کی ایک جیب میں چند بھنے ہوئے چنے تھے۔ سردی کی تیزی نے ذوالقرنین کو پریشان کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس نے ایک ایک کر کے چنے کھانے شروع کر دیے۔ زمین ریتلی، ناہموار اور مشکل گزرگاہ تھی۔ بادلوں سے بارش کے قطرے آنا شروع ہو گئے تھے۔ موسمی حالات کے پیش نظر چرمی بیگ کو ڈبل شاپر میں ڈال کر ذوالقرنین نے اپنی ذہانت کا ثبوت دیا تھا۔ 5 کلومیٹر کا فاصلہ طے ہو چکا تھا۔ رات کے 11 بج چکے تھے۔ ٹھنڈی ہوا کے تھپیڑوں میں تیزی آ چکی تھی۔ ہوا کی موجودگی نے ماحول کی خنکی میں مزید اضافہ کر دیا تھا۔ ذوالقرنین پیدل چلنے میں مہارت رکھتا تھا۔ 10 کلومیٹر کا سفر طے کرتے ہی رات کے 12:30 بج چکے تھے۔ اب بارش کی رفتار میں تیزی آ چکی تھی۔ ذوالقرنین کو راستے میں کمرہ نظر آیا۔ وہ جلدی سے وہاں پہنچا۔ دروازہ جیسے صدیوں سے بند تھا۔ راستے سے نزدیک اور جھاڑیوں کی اوٹ میں ہونے کی وجہ سے یہ قدیم کمرہ کسی نہ کسی حالت میں اپنی جگہ پر قائم رہا تھا۔ پتھروں سے بناوٹ کی وجہ سے اس کی دیواریں مضبوط تھیں، جبکہ چھت پر کسی ایسے درخت کی چھال چڑھائی گئی تھی جو بہت گھنی اور پانی کے لیے ناقابل گزر تھی۔ ذوالقرنین فرش پر موجود پرانی چٹائی کو جھاڑ کر اس پر بیٹھ گیا۔ اس نے ٹارچ کی مدد سے ارد گرد کے ماحول کا جائزہ لیا۔ وہاں پر ہیبت ناکی کے آثار تھے۔ اس نے قرآن پاک کی زبانی تلاوت شروع کر دی۔ آج جلدی کی وجہ سے پاکٹ سائز قرآن مجید کا نسخہ لانا بھول گیا تھا۔ غور کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ کسی دربار میں موجود ہے اور کچی قبر کے آثار نمایاں ہیں۔ اس نے بیگ سے صاف کپڑا نکالا اور اس قبر کو صاف ستھرا کرنے کے بعد فاتحہ خوانی کی اور اینٹوں کو درست کر دیا۔ اس کام سے اس کو کافی سکون ملا۔ اس کو محسوس ہوا کہ بارش میں تیزی آ چکی تھی اور خلاف توقع ژالہ باری بھی شروع ہو گئی تھی۔ ابھی 2/3 سفر باقی تھا۔ رات کے 2 بج چکے تھے۔ بارش کی شدت میں کمی ہوتے ہی اس نے دوبارہ سفر شروع کر دیا۔ درختوں کے درمیان میں گیلے راستے پر تیز قدموں سے کیا گیا سفر اس کے لیے کسی بھی طور خوشگوار تجربہ نہ تھا۔ بارش اب مکمل تھم چکی تھی۔ سردی اس کی ریڑھ کی ہڈی میں اترتی چلی جا رہی تھی۔ کھو عاقل خان سے فاصلہ 14 کلومیٹر رہ گیا تھا اور رات کے 3:30 ہو چکے تھے۔ اس نے کسی عورت کو راستے کے درمیان بین کرتے دیکھا۔ اس عورت نے اپنے بال اپنے چہرے پر ڈال رکھے تھے اور انتہائی درد۔ ذوالقرنین نے خوف کے مارے قرآن پاک کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ عورت نے سر اٹھایا اور سرخ انگارہ جیسی آنکھوں سے ذوالقرنین کو گھورتے ہوئے کہا، میں انسان نہیں ہوں، جنات کے مسلمان گھرانے سے میرا تعلق ہے۔ میرا بیٹا ناقوس بہت زیادہ تکلیف میں ہے۔ مجھے تم جیسے دلیر، نیک دل اور متقی انسان کی تلاش تھی جو میرے بیٹے کو اس کرب سے نکالے۔ راستے میں بابا فیض بخش کے دربار پر تم جس پیار اور محبت کا اظہار کر رہے تھے، میں اس سے متاثر ہوئی۔ میرا وہاں بسیرا ہے۔ تم کافی تھکے ہوئے ہو اور سردی سے مجبور ہو۔ مجھ پر بھروسہ کرو اور میرے بیٹے پر دم کر دو۔ میں کسی نہ کسی طرح تمہاری مدد کا ذریعہ بنا لوں گی۔ ذوالقرنین نے کچھ لمحے سوچنے کے بعد ہاں کر دی۔ اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل بھروسہ تھا۔ وہ جن ذاتی اسے اپنے ساتھ جنات کی وادی میں لے گئی جو بڑی بھیانک تھی۔ لمبے لمبے قداور، ترچھی لمبی آنکھوں والے اور جسم بالوں سے بھرا ہوا، ان کی ہیبت ناکی میں اضافہ کر رہا تھا۔ عورت ایک غار کے سامنے رک گئی۔ گھر سے ایک لہیم شہیم مرد نکلا جس کی آنکھوں سے انگارے نکل رہے تھے۔ اس نے ذوالقرنین کو دیکھا اور پوچھا،
کیا تم اس انسان کو اپنے بیٹے کے علاج کے لیے لائے ہو؟ تو اس جن ذاتی نے ہاں میں سر ہلایا۔ لکڑی کے بہت بڑے تختے پر جنوں کا بیٹا ناقوس بے سدھ پڑا ہوا تھا، بظاہر کافی صحت مند تھا۔ ذوالقرنین نے قرآنی آیات اور سورتوں کا ورد شروع کر دیا۔ 5 بجے تک اس نے تلاوت مکمل کر کے دم کرنا شروع کر دیا۔ اس جن بچے کے بازو اور ٹانگ پر کالے رنگ کا دھاگا بندھا ہوا تھا۔ غور کرنے پر پتہ چلا کہ اس کے سر میں چھوٹا پن بھی گڑا ہوا تھا۔ ذوالقرنین نے اللہ کا نام لے کر دونوں دھاگے کاٹ دیے اور سر سے پن نکال کر جن عورت کو دی اور کہا، انہیں پانی میں بہا دو۔ تمہارے بیٹے پر کسی جادوگر نے اپنا شاگرد بنانے کے لیے سفلی عمل کر دیا تھا، اب یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تہجد کا وقت قریب آ چکا تھا۔ ذوالقرنین نے وہیں نماز تہجد ادا کی۔ اس کے بعد اس کی تواضع انواع اقسام کے کھانوں سے کی گئی جو بہت لذیذ تھے۔ اس خاندان نے ایک چھوٹا سا شاپر تحفوں کا دیا جو اس نے بیگ میں ڈال لیا۔ فجر کی نماز بھی اس نے غار میں ادا کی۔ جنات نے پوچھا کہ تم کہاں جا رہے تھے؟ اس نے کہا کہ میں گاؤں کھو عاقل خان جا رہا ہوں۔ تو جنات نے اس کو شارٹ راستہ دکھا دیا جو جلد مسافت طے کرنے کے لیے مفید تھا۔ صبح 9 بجے ذوالقرنین گاؤں کے چودھری کی حویلی پر پہنچ چکا تھا، جس نے چھٹی لے کر فوری طور پر اپنی جیپ نکالی اور ذوالقرنین کی بہادری، دلیری اور ثابت قدمی کا گرویدہ ہو کر اس کو بھی ساتھ لے لیا۔ ذوالقرنین نے واپسی پر شارٹ راستے کا بتایا تو چودھری اللہ یار کا چہرہ فک ہو گیا۔ اس نے بتایا کہ اس راستے پر تو جنات کی بستیاں آباد ہیں، وہاں سے کوئی بھی آج تک سلامت واپس نہیں آیا۔ جب ذوالقرنین نے اس کو رات کا واقعہ سنایا تو وہ بہت متاثر ہوا۔ واپسی کا سفر شارٹ راستے سے ہی طے ہو رہا تھا۔ دھوپ نکل آئی تھی، اچانک گاڑی کا ٹائر پھٹ گیا۔ کسی بھی قسم کی مدد ملنی ناممکن نظر آ رہی تھی۔ ذوالقرنین کو یقین تھا کہ اللہ پاک اس کو کسی بھی مشکل میں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اس نے قرآن پاک کا ورد شروع کر دیا۔ اچانک راستے میں ایک گاڑی نظر آئی جس میں ایک مرد، ایک عورت اور ایک نوجوان لڑکا سوار تھے۔ انہوں نے چودھری اللہ یار سے پریشانی کا سبب پوچھا اور ٹائر کی درستگی کی یقین دہانی دے کر ٹائر اتار کر لے گئے۔ جلد ہی ٹائر ٹیوب کی سیٹنگ کر کے واپس آ گئے۔ پھر جب وہ لوگ واپس جا رہے تھے تو تینوں ذوالقرنین کی طرف الوداعی اشارے کر رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں شکریہ کی جھلک تھی۔ ذوالقرنین سمجھ گیا کہ جنات کے اس خاندان نے اپنے ساتھ کی گئی نیکی کا بدلہ نیکی کی صورت میں اتار دیا تھا، اور بھیانک رات کے انتہائی کٹھن حالات میں راستے کی تلخیوں